अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात। प्रोग्राम सच बात में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले हम मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर टू हेल्थ मिनिस्टर। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार ये शख्स एमक्यूएम की जमात से आज हेल्थ मिनिस्टर की तरफ आए। हर किसी का एक तज़िया, हर किसी का एक पॉइंट ऑफ विजन है, वो सोचता है। लेकिन हमारे चैनल पर आपको एक पॉजिटिव वे हम दिखाना चाहते हैं, जिसका मकसद देखें लाजमी नहीं है तनकीद के हम किया जाए। कोई चीज़ जो अच्छी पाकिस्तान के लिए हक में हो रही हो, उसके लिए हम सबको मिल बैठ कर बात करनी पड़ेगी और हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। तो इसी पर हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब के ऊपर। मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में मेयर कराची जब थे, तो कराची की रौनकें, कराची की रोशनियाँ जो थी वो आबाद थी, रोड आबाद थे। रोड बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार एक सिस्टम है जो फॉलोअप में चल रहा है। तो अब मुझे शायद ऐसा लगता है कि द हेल्थ मिनिस्ट्री अब एक सिस्टम में आ जाएगी। जिस तरह वो बात करते हैं, अपनी विजन की बात करते हैं, जिस तरीके से उनका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा पॉजिटिव है। और इस टाइम पॉजिटिव वे को पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ इस टाइम कुछ लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब हम आज कुछ चीज़ें हैं आपके प्रोग्राम में, आपके मेरे देखने वालों सुनने वालों से मैं आपके साथ मेरे कुछ खदशात हैं। वो देखिए, हर किसी का एक पसंदीदा नापसंदीदा बंदा होता है, और पसंदीदा लीडर कोई किसी को चुनना कोई गलत बात नहीं है। लाजमी नहीं कि हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो हम उसके बारे में ऑल फॉल और पता नहीं गैर अखलाकी बातें बोलते रहे। मेरी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम के साथ, लेकिन लाजमी नहीं कि मैं ज़ातियत पर आ जाऊँ। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक हेल्थ मिनिस्टर का वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाना। और अब देखना ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में सूरत हाल देखें, अब मसला ये होता है सिस्टम को बर्बाद करने का सबसे बड़ा एक होता है ये कि एक नाअहल इंसान को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, सिस्टम तबाह हो जाता है। लेकिन जहाँ एक अहल इंसान, कोई एक पढ़ा लिखा इंसान, एक उस सोच विचार का इंसान जो पॉजिटिव सोचता हो और जिसकी सोच में ये हो कि यार हमारा पाकिस्तान। देखिए, आप जब कोई वज़ीर बनते हैं, आप एक सूबे के वज़ीर नहीं होते, आप वफाकी वज़ीर होते हैं, चारों सूबों के वज़ीर होते हैं। आप चारों तरफ चारों सूबों को चलने वाला। और मैं कहता हूँ कि इस टाइम जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम को बैलेंस किया, वो बैलेंस एक बहुत अच्छा था। कुछ लोग उनको तनकीद करते हैं, कुछ लोग उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, वो आपका मेरा अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन हम जहाँ सच्चाई की बात होगी वहाँ हम बात करेंगे। अब बात करते हैं एमक्यूएम के अंदर जब से मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, पार्टी के अंदर थोड़ा सा ये लगा कि यार निखार आना शुरू हुआ। उनके जो टीम थी, उनके शामिल होना, उनकी तमाम टीमों के अंदर जो भी था, लेकिन वो अब मर्ज होकर एक काम करते हैं। सबसे अच्छी बात मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये कि वो मीडिया के साथ बड़ा दोस्ताना उनका ताल्लुक है, और जिस तरह वो हर बात को जवाब देते हैं। सबसे मेन चीज़ ये मेरी भी उनसे गुजारिश है कि मैं भी सर आपका अगर कभी टाइम मिल जाए तो हम आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े इश्यूज़ हैं। उस इश्यूज़ पे बैठ के जब तक हम बात डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ आप चेंजिंग ला सकें। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की सबसे ज़बरदस्त बात ये थी, जब से वो जुड़े हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे तक भी हमारे कोई प्यारे खबर देते हैं। तो सबसे पहले उनके अंदर एक चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो हर किसी से एक जुड़कर चलते हैं। और जुड़ने का मतलब है मशवरा करना और एक कारकुन लेवल से बात करना, इज्जत देना, सबसे मेन चीज़। क्योंकि ये मैंने एक मुलाकात मेरी भी है, जब मैंने उनको देखा कि उनका अट्रैक्शन कारकुन के साथ एक पॉजिटिव है। और वो जिस तरह अभी सियासत का कर, अब बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुपबाजी की बात करते हैं, बोलते हैं अब खालिद मकबूल ने काम कर दिया, मुस्तफ़ा कमाल ने काम कर दिया। नहीं यार, ये काम हमारा एक बतौर सहाफ़ी, मेरा काम ये नहीं है कि वो अच्छा है वो गलत है। ये मेरा एक, मुझे तो मेरा डोमेन में नहीं आता ना। मैं हाँ, ये ज़रूर है कि हम ये ज़रूर कह सकते हैं अगर आपने कोई गलत काम किया उसको हाईलाइट ज़रूर हम कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है हम किसी के अच्छाई का पुल बांध दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अब जाकर मुस्तफ़ा कमाल साहब की कुछ चीज़ें थी, निजी चैनल पर उन्होंने बैठ के एक बात करी कि कराची को 40% कोटा, मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ ज्यादती है। अब देखना ये है कि अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मिनिस्ट्री के अंदर आए हैं, जिस तरह एमक्यूएम को, अब बात दरअसल ये है कि जिस तरह एमक्यूएम पर अब थोड़े दिन पहले एक साफ़ी की तरफ से मुझे खबर मिली थी कि एक एमक्यूएम के अहम रुकन को एक बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, जो कि मैंने अपने चैनल पर भी बताया था। तो आज वो प्रेडिक्शन भी सच और सही साबित हो गई। तो अब देखना ये है मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब से इन्होंने होल्ड किया, एमक्यूएम के अंदर आए, अब हर कारकुन, और ये बात सच्ची भी, उन्होंने एक चैनल पे बैठ के भी बात करी कि अब मेरी सोच ये कि कारकुन घर में सोए और उसके साथ कोई भी ऐसा मसला ना हो। सबसे मेन चीज़ अब एमक्यूएम की जो मुझे अब लग रही है वो बात ये है कि अब वो कहते हैं ना कि इनकी सियासत का स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि अब इनकी नई जनरेशन जो सामने आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम कराची के अंदर
ایم کیو ایم کے اندر اگر کوئی بات اگر ایسی ہے تو اس کو کلیئرلی ایم کیو ایم کی جانب سے وہ میڈیا کے سامنے بات کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو ڈسکلوز ایم کیو ایم کو بھی کرنا چاہیے جو لوگ کراچی کے اندر رہتے ہوئے بھی، حکومت کرتے ہوئے بھی اگر وہ کام نہیں کر رہے، نہ کرنے دے رہے ہیں، تو حکومت سے سندھ گورنمنٹ کو یا ایم کیو ایم سے ان کے آپس سے معاملات جو ہے وہ بیٹھ کر حل ہونے چاہیے. اس کا فائدہ ایک عام شہری کو ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا کافی عرصے سے. باقی ایک اور بات تھی، انہوں نے بات یہ کہی کہ آج اپنے گھر میں کارکنان اگر سو رہے ہیں، ہمارے شہداء کے قبرستان میں تالے لگ گئے، تو اللہ پاک اس کو تالے برقرار رکھے بھائی، کیونکہ بہت سارے اب تعداد بھی آپ نے خود ہی ایک پروگرام میں کہا کہ جس طرح کے گورکن بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، 3 4 قبریں ہم ایکسٹرا میں رکھتے تھے، یہ بات ٹھیک تھی. اور بات یہ اس حد تک بھی ٹھیک تھی کہ 20 سے زائد افراد شہید ہو رہے تھے ہمارا کراچی جو اس صورتحال سے سفر کر رہا تھا. اب بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی کہ 835 افراد بازیاب ہوئے، تو یہ دیکھیں 835 حضرات جو آپ کے کارکنان تھے وہ بھی کسی کے بچے ہوں گے، کسی کے شوہر ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، یہ اچھی بات ہے. لیکن اب اسی طرح جس طرح ایم کیو ایم کر رہی ہے، اسی طرح تمام تر سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر ایک فرینڈشپ کا ماحول ڈیولپ کرنا ہے، جس کا فائدہ ایک غریب عوام کو ہونا چاہیے. غریب عوام اس طرح کھانے پینے کو قاصد ہے. آپ یقین کیجئے پہلے زمانے میں جو چیز تھی، آپ پچھلی عید پہ جائیں لوگوں کا، جس طرح کہ میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے 3 بچے تو انہوں نے 2 بچوں کی شاپنگ کری. تو اسی طرح ماہ رمضان آ رہا ہے اور کل اس کی آمد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ فائنینشلی طور پر اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں، یا ہماری کوئی اتنی پالیسی اتنی اسٹرانگ ہے جو وہ غریب آدمی کو اس کو سپورٹ ملے، غریب آدمی کو اس سے سہولت حاصل ہو، جو کہ اور ملکوں میں کی جا رہی ہے. اور ایسے ملکوں میں، ایک ایسے ملک کے اندر بھی جہاں مسلمان کی تعداد کم ہے لیکن وہاں پر بھی مسلمانوں کو فوقیت دی جاتی ہے کہ یار وہاں پر ہم مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے. اب بات کریں گے ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی. جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح گورنر صاحب کے بارے میں نعرے لگے ایک آپ کے دفتر کے سامنے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں، تو بات دراصل یہ دیکھیں ہیٹ دا مومنٹ، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایک پارٹ آف ورک ہے یہ. پالیٹکس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ طریقہ کار کے اندر کوئی کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو ناپسند آتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے یہ، اور ایک اتنی بڑی منسٹری ہے جو کہ پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہیلتھ پر کام ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس تعداد میں پاکستان کے اندر جعلی ادویات ہو گئی، جعلی کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں میسر ہوتی ہیں، جو ہم کھاتے ہیں. کیا یہ ہمارے بچوں کے لیے اتنی مستند ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہاسپٹلوں کا، اب ان چیزوں کا، ان اداروں کا، جس طرح آپ نے میئر کراچی ہوتے ہوئے ہر چیز کا آپ نے لک آفٹر رکھا، آیا کیا آپ اپنی اس سیٹ سے اب پاکستان کی کیا خدمت کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس شہر کے اندر کیا فیسلٹیز ہے، کیا ریٹرننگ ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا لک آفٹر والا سسٹم نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اب آیا دیکھنا یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کو کس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں اور کسی طرح پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے جیسے ہی انہوں نے ان کی سوچ وچار ہے، جس طرح کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے بات کی، اسمبلی کے اندر بڑا کھل کے بات کرتے ہیں. سب سے مین چیز آپ کو جس شخص کو یہ پتا ہو کہ یار میری یہ بات کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر چینجز ہوتی ہیں، اور مصطفیٰ کمال کے اندر یہ ایبلٹی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب اس کو ایک اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے، اور میں ان کے میں اپنی طرف سے نیک خیالات کا ان سے اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں جس طرح ہونا چاہیے. کراچی کے ایک عام شہری کو ان کی ذات سے فائدہ ہونا چاہیے، جو کہ ان کا حق ہے، اور جو ان پر یہ چیزیں شاید انہوں نے سوچا بھی ہو. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہر صوبے کے ہر طرح کا معاملات ہوتا ہے. اب ان کے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گی، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک مصروف شخصیت ہیں. اور یہ لازمی نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے یار یہاں تک آ کے ویڈیو کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کے پھول بنے. بھائی پھول نہیں بنے ہیں، میں نے وہ بات کی ہے جو ابھی تک اس چینل پر یا کسی بھی چینل پر کسی فارمیٹ پہ بیٹھ کر تنقید کی ہوگی. دیکھیں آپ کسی کو بیٹھ کر اس کو اپریشیٹ کر دیں گے نا، کچھ بھی نہیں آتا. دیکھیں پسند ناپسند وہ آپ کا میرا حق ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیشہ کراچی کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ صوبے کی بات کرتے تھے. اب ان کے پاس منسٹری آتی ہے، اب یہ کراچی کے لیے اب کیا بات کرتے ہیں؟ اب یہ شو کی موومنٹ یہاں سے موو کر رہا ہوں. اب مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم جو پاکستان جو اس ٹائم بات کرتی ہے کہ کراچی کا صوبے کراچی کے ساتھ یہ رائٹس نہیں، اب حکومت کے اندر ان کے پاس ایک بڑی اہم سیٹس ان کے پاس آ چکی ہے. ایک بہت اہم منسٹری ہے، وہ منسٹری ہے جو پاکستان کی
ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. یہ وہ سیٹ ہے اور یہ وہ منسٹری ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے. اب ان کی ایم کیو ایم کی اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کو بیلنس کس طریقے سے کرتے ہیں اور کس طرح جو بات کرتے ہیں. آیا یہ ایک بات کی حد تک ہے یا ان کا کچھ سوچا ہے کہ ان کا پلان ہے؟ اب میں اس بات پر 100% میرا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہے اور وہ اس چیز کو کس طرح لے کے چلیں گے یہ دیکھیں. ایم کیو ایم پاکستان کی دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کی ہر حکومت کے اندر بڑی ایک مخصوص نہیں ایک بڑی اہمیت کا کردار ادا کرتی ہے. اور ایم کیو ایم کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ پاکستان کی خدمت کیسے کرتی ہے. ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے خدشات کس طرح دور کرتی ہے. وہ اس پروگرام کے ذریعے میں نے اپنے جو سوالات تھے وہ ان سے کیے اور میں نے جہاں بات ان کی اچھائی کی بات کری وہاں تھوڑی سی چیزیں میں ان پہ بھی بات کروں گا کہ اب ایم کیو ایم پاکستان کو کراچی کی عوام کے جو خدشات ہیں وہ دور کرنے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے چند ایم پی ایس جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، میں کہتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس میں نام نجم مرزا کا ہے، اس میں نام شارق جمال کا ہے اور بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں. پرسنلی میں ان دو شخص کو جانتا ہوں، انٹرویو بھی میں نے کیا. بس اب کراچی کی ترقی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی ترقی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کو عوام کی خدمات کے کرنا ہوگی اور عوام کے جو مسائل اس کو دور کرنے کے لیے اپنی پرجوش محنت کے ساتھ کراچی کو اس کا صلہ دینا ہے. کیونکہ کراچی نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ بڑا محبت دکھائی اور ایم کیو ایم کو بہت سپورٹ کیا. جہاں الیکشن ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک بھاری مینڈیٹ ہے. دیکھیں اب بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویوز لینے کے لیے ہر طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ایک جنرلی آپ کوئی جاتے ہیں، کہیں کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. الیکشن میں ہوتا ہے تو ان کی جس طرح کی ہوتی ہے. اب یہ بات آپ سوچ رہے ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں بات دراصل کیا ہے. اب آپ نے بولا کہ میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں یہ باتیں کریں، یہ میری اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی پر تنقید کرنے سے بہتر ہے اس کو حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ انہی کا ڈومین کا کام ہے. مصطفیٰ کمال کے اب یہ انہی کا ڈومین کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھے سے لے کے چلیں اور جو کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین اپنے ہوسٹ شارق حسین کو اجازت دیجیے. اے ایمان والو، سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو. اور پروگرام سچ بات میں اللہ حافظ.